اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں میں، غلط کاموں میں لگا ہوا ہے تو اس پہ غور کریں۔ کمی اسی میں ہے، نماز ضرور فائدہ کرتی ہے۔ ایک شخص نماز تو ادا کر رہا ہے مگر اس کی غذا حلال نہیں ہے، اس کی کمائی حلال نہیں ہے، وہ جو لباس پہنے ہوئے وہ حلال کمائی سے خریدا ہوا نہیں ہے، اس کی صحبت، اس کے طور طریقے سارے وہی ہیں، تو وہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر اس کو قائم نہیں کر رہا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے لیے ضروری ہے اس کا بھی خیال کیا جائے۔ ہم اگر واقعی نماز کو سمجھ لیں تو یہ بہت پیاری چیز ہے، اس میں ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں، کتنے ثواب ہیں، اگر ہم اندازہ کریں اور اس کو پڑھنے کا شوق بڑھے تو پھر خود ہی اسرار کھلتے ہیں۔ ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، اس کا نام جپنا، اس کا کلام پڑھنا۔ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، دل سے اس کی یاد کے دل کی دھڑکن وہ بھی ذکر کرے، قلب روحی اور سراپا ذکر بن جانا۔ یہ صوفیاء نے بہت کچھ کر کے بھی دکھایا اور لوگ اس حوالے سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک مرتبہ آپ کو اللہ کہنے کی سعادت ملی ہے تو یہ معمولی بات نہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ فرعون خدائی کے دعوے کرتا تھا، اللہ کا دشمن تھا، اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ آپ کے کسی کے سر میں درد ہو، لگتا ہے سر پھٹ رہا ہے، بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کو یہ درد نہیں ہوا، آپ سمجھتے ہوں گے بڑا خوش نصیب۔ نہ، اس لیے درد نہیں دیا اس کو کہ وہ درد میں کہیں اللہ کا نام نہ لے لے۔ اللہ اس کے منہ سے اپنا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ جس کو ذکر اللہ کرنے کی، اللہ کا نام لینے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں تو یہ اس کی محرومی ہے۔ اس کو اور کیا سزا چاہیے؟ یہی سزا کیا کم ہے کہ اس کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہیں۔ اندازہ کریں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو۔ ہر دم، دم سانس کو کہتے ہیں، ہر دم ذکر الہی، زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے، کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ محبت سے اس کو یاد کرنا، دل سے پکارنا۔ ہم پکارتے تو ہیں مگر دل سے نہیں، دعا کرتے ہیں یقین سے نہیں، کلام پڑھتے ہیں بے توجہی، بے دھیانی سے پڑھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا حال ویسا ہی رہتا ہے، ورنہ اللہ کا ذکر کرے کوئی اور محروم رہ جائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ اللہ کو یاد کرنا، کہنے والوں نے کہا یاد او کن، یاد او کن، یاد او، اس کو یاد کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو، اس کو یاد کرو۔
کوئی ایک سانس بھی غفلت میں، بے دھیانی میں نہ گزرے، لیکن ہم صرف مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں یاد کرتے ہیں، ہر وقت یاد نہیں کرتے۔ کتنے اچھے تھے ہمارے گھر، صبح ہوتی تھی سارے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، رات کو جلدی سوتے تھے۔ وہ صحت والی زندگی تھی، خوشیوں والی زندگی تھی، اچھی تھی۔ ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ ہم 24 گھنٹے ٹی وی چلائے رکھتے ہیں، ہم دوسرے کاموں میں رہتے ہیں، ہمیں اللہ کی یاد آتی نہیں۔ جبکہ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس کو اللہ یاد کر لے، کتنی بڑی اس کے لیے سعادت، کتنی بڑی اس کی نعمت۔ تمام عبادات جو قبول ہو جائیں، صحیح ہو جائیں، ان کا بدلہ جنت ہے، لیکن ذکر الہی کا بدلہ ذکر ہے کہ آپ ذکر کریں گے، اللہ آپ کا ذکر کرے گا، آپ اس کو یاد کریں گے، وہ آپ کو یاد۔ یہاں وہ والی یاد نہ لے جائیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی یاد کیا مطلب کہ اللہ فرشتوں کے سامنے ایک مرتبہ بھی آپ کا نام لے دے، یا اللہ تعالی آپ پر خاص مہربانی فرما دے، کتنی بڑی سعادت۔ تو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر اس میں ہر وہ اللہ کے سارے نام پکارنے ہوتے ہیں تو الف لام کے ساتھ یا کے ساتھ، یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، یا رحمان۔ ورنہ الف لام کے ساتھ پکارنا ہے تو الکریم، الرحیم، الرحمن، الرزاق، الستار، اللہ کا نام پیار سے پکارنا۔ 99 نام جو عام طور پر لیے جاتے ہیں، نام تو اللہ کے بہت سے ہیں، لیکن 99 نام بھی اگر روز ایک مرتبہ پڑھ لیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے لیے آسانی ہر قرآن میں شائع کیے جاتے ہیں۔ آپ چند مرتبہ پڑھیں گے، یاد بھی ہو جائیں گے۔ تو جو ان کو یاد کر لے اللہ کے نام، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنا فائدہ ہے۔ آپ گنگنانے میں گیت گنگنا لیتے ہو، اشعار گنگنا لیتے ہو، اللہ کا نام لیں گے کتنا فائدہ ہوگا۔ مثلاً آپ کو کہا جاتا ہے کہ کہا کریں ہر نماز کے بعد رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ٹوٹل 100 بن جاتے ہیں۔ آپ کو عادت ہو جائے، سیکنڈوں میں پڑھے جاتے ہیں، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے۔ اس پہ آپ کو کتنا ثواب ہوتا ہے، کتنا آپ کے لیے فائدہ۔ اور ہم نے یہ سنا کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ کہا، فرشتہ بن جاتا ہے، پھر وہ آگے کہتا ہے، آگے فرشتے بنتے جاتے ہیں۔ آپ کہیں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا، ذکر جاری ہے، آپ سے لے کر عرش تک نور کی قطار بن جاتی ہے۔ آپ کے ارد گرد نور کی فضا، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ برکت ہوگی یا نہیں ہوگی، امان ہوگی یا نہیں، سلامتی ہوگی یا نہیں۔ مگر کوئی مصیبت آ گئی تو چلو جی 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں پڑھو، تکلیف آئی ہے تو پڑھ رہے ہیں، ویسے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اگر ہم سوچیں محفل میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بہت فائدے، اور اس کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔
اگر صوفیانہ باتیں کروں، اولیاء کرام کی تعلیمات کے حوالے سے باتیں کروں، وہ گفتگو بہت ہو جائے گی، مگر اتنا جانتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک، شام سے اگلی صبح تک کتنے لوگوں کا ذکر، کتنی باتیں، جی اخبار پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، دین کی کتاب ہو، کوئی اچھی کتاب ہو تو بات بھی ہے، مگر دوسری چیزوں میں اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کوئی ثواب تو نہیں ہو رہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کتابیں پڑھنا منع ہے، جو اچھی کتابیں ضرور پڑھیں جس سے کچھ حاصل ہو۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں ایک ایک حرف پر نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب قرآن کریم ہے، اب شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اتنا پڑھا آپ نے، 190 نیکیاں آپ کے دامن میں آ جاتی ہیں، صرف اتنا ہی پڑھنے سے۔ آپ جتنا پڑھتے جائیں گے آپ اندازہ کریں کتنی نیکیاں ملتی جائیں گی، اور پھر غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، کتنے آپ پہ راز کھلیں گے کائنات کے۔ تو آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، اللہ اللہ کرتے رہا کریں، اس کو یاد کرتے رہا کریں۔ کیوں کہ یہ یاد ہی آپ کے لیے سرمایہ بنے گی، یہی آپ کا اثاثہ بنے گی، یہی آپ کی اصلی کمائی بنے گی۔ اس کو یاد کریں، یا ان کے ساتھ وابستہ رہیں جو اللہ والے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر بھی اللہ ہی یاد آتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، هل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تمہارے اچھوں کی خبر نہ دوں؟ شوق دلایا، صحابہ نے کہا جی ضرور۔ فرمایا خیارکم الذین، تم میں سے بہترین کون ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ کتنے اچھے وہ لوگ جو اللہ کی یاد کا سبب بنتے ہیں۔ آپ ایک پھول دیکھتے ہیں، پھول ہے کوئی بھی، جتنے پھول ہیں آپ کو باغ باغیچے میں، گلدستے میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے پھول کو دیکھا، کسی نے کہا کتنا خوبصورت ہے، شکل کتنی اچھی ہے، کسی نے کہا رنگ کتنا اچھا ہے، کسی نے کہا اس کے اندر دیکھو کتنی چیزیں ہیں، بناوٹ پہ چلا گیا، کسی نے کہا سونگا تو کہا خوشبو کتنی اچھی ہے۔ آپ خوشبو کو، اس کی خوبیوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ وہ پھول اپنی زبان، جس کو زبان حال کہتے ہیں، جو اس کا حال ہے، اس سے وہ آپ کو کہہ رہا، دیکھنے والے تیری آنکھیں مجھ تک ہی رک گئیں، تیری سوچ مجھ تک ہی رک گئی، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، میرے بنانے والے کو دیکھ۔ ہم رزق کی تلاش میں ہیں، رازق کی پرواہ نہیں ہے۔ وقت جس نے پیدا کیا ہے اس کو وقت دے کے تو دیکھو، وہ آپ کے وقت ایسے بدلے گا، ایسے اچھے کر دے گا کہ اندازہ نہیں۔ تو وہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی پہچان کرا رہا ہے، ہر ورقیس معرفت کردگار، ہر ورقہ، ہر پتی، ہر پھول، یہ اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں۔ دھیان دو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ اور ہمارا یہ ہے کہ جب ہم سب سے مایوس ہو جاتے ہیں تب اللہ کی طرف آتے ہیں، پہلے اپنے ساری دوسری کوششیں کرتے۔ تو اللہ کو یاد رکھیں تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ، اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، سید المعصومین، معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ معصوم وہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے بھی سردار، اس کے باوجود کتنا ذکر الہی کرتے ہیں، کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔
کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نماز میں اگر لمبی سورت پڑھ لی جائے یا زیادہ تلاوت کر لی جائے تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی ہم بوڑھے ہیں، زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، خیال رکھو۔ حالانکہ فجر کی نماز میں یہاں تک آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قراءت فرماتے تھے، دیر تک۔ کیوں؟ اللہ کی یاد ہے۔ قرآن میں ویسے تلاوت کرنی ہے، لیکن اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، قرآن کو روز پڑھنا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اس کا نام جپنا یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، لیکن بالکل بھی نہ کریں۔